کھڑکی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ کالا مانسٹر سمجھتا کیا ہے، خود کو کالے لباس کی وجہ سے کالے کا القاب دیا گیا۔ میں بھی اب جاؤں گی امرین کے ساتھ، وہ ضد میں آ کر اٹل فیصلہ کر چکی تھی کہ جانے بغیر کبھی کبھار فضول کی ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ آج میں دیر سے آؤں گا، اس لیے گھر کے دروازے کھڑکیاں وغیرہ باندھ ہی رکھنا، اور باہر نکلنے کی غلطی بالکل نہیں کرنا، کیونکہ یہاں ہر طرف جنگل ہے۔ باہر نکلی تو واپس ہی آنا مشکل ہے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تم کو ڈھونڈنے میں وقت ضائع کروں۔ مجھے بہت غور سے اس کی بات سنی تھی، اس کی ہر بات پر شکوہ کے نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ کھانا وقت پر کھا لینا، اور ہاں آج کپڑے مت دھونا۔ وہ جاتے جاتے واپس پلٹا تھا اور تنبیہ کر کے کہنے لگا، رحمت نے اسباب میں ساتھ لایا تھا، جیسے اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ یہ آج سر اصلاً نہیں آئے؟ امری نے اپنے ساتھ بیٹھی ایبا سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے تو نہیں آئے، اور اچھا ہی ہے نہ آئیں۔ دیکھا نہیں گھوٹے ایسے جیسے ابھی کھا جائیں گی، قسم سے پورے معاشرہ لگتے ہیں مجھے۔ ہاں 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 ایبا، مجھے یہ بتا، ایسی کون سی شخصیات ہے جس سے تمہیں ویر نہ ہو، ہے نا؟ میرے بھائی، میرے پاپا اور میرے بھائی پلس جیجا۔ وہ انگلیوں پر گنتے سب کے نام بتاتے ہوئے بولی۔ روحان یہ کیا کر ہے، کن خیالوں میں کھویا ہے روحان کا دوست؟ خیر تو غم کی حالت میں آگے بڑھا تھا، جہاں سب اپنا پریکٹیکل کرنے میں مصروف تھے وہی روحان پریکٹیکل کا کباڑہ کرنے میں مصروف تھے۔ روحان، اس کے دوست نے اس کو جھنجھوڑ کر کہا۔ ہاں ہاں، وہ ایک دم ہوش میں آتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کیا ہے تو نے؟ وہ اپنے سر پکڑے کیمیکل کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ او سوری، میرا دھیان نہیں تھا، وہ شرمندگی محسوس کرتے بولا۔ یا روحان، تیری وجہ سے اب ہم سب کی سار سے کلاس ہوگی۔ وہ منہ کے سابے بھی کاٹتے بولا تھا۔ بھائی، مجھے تو لگتا ہے ہمارا بھائی کسی حسینہ کے خیال میں کھویا ہوا تھا۔ دوسرے دوست نے روحان کے شانوں کو اپنے شانوں سے چھیڑتے بولا، جس پر وہ ایک دم سٹ پٹایا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اپنی سب کی مٹاتے بولا تھا۔ البتہ یہ بات الگ تھی، وہ نور کے خیال میں ہی گم تھا۔ آج حذیفہ نے ہسپتال جلدی آنے کی وجہ سے ناشتہ نہیں کیا تھا، اس لیے زینب اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بنا کر لائی تھی۔ وہ خوشی سے مسکراتی اپنے گرد بلیک شال اوڑھے حذیفہ کے کیبن میں داخل ہوئی، لیکن اندر کمر درد دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ڈاکٹر رابعہ جو حذیفہ کو فائل لے کر جانے لگی تھی، یکدم ان کا پاؤں ٹیبل کے کارنر سے ٹکرا تھا اور وہ سیدھا سامنے بیٹھے حذیفہ پر گری، اور تبھی کیبن کا دروازہ کھل کر زینب اندر داخل ہوئی، لیکن اندر اپنے شوہر کی باہوں میں کسی اور لڑکی کو دیکھ اس کے ہاتھ میں مرچھا پر زمین بوس ہوا تھا۔ وہ ساکت نظر سے سامنے دیکھتی منہ پر ہاتھ رکھے بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی تھی۔ حذیفہ کی نظر جیسے دروازے پر کھڑی زینب پر پڑی، بہت ساکت ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑا تھا، ڈاکٹر رابعہ کو بھی نظر انداز کرتا، جو کہ خود شرمندہ سی باہر کی جانب لپکا۔ سب اسٹاف اور پیشنٹس اس کو باہر بھاگتا دیکھ رہے تھے، لیکن اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کو اپنی بیوی کی غلط فہمی دور کرنی تھی، جو کہ انجانے میں اس کا شکار ہو رہی تھی۔ اور جب تک باہر پارکنگ میں آئے وہ کار میں بیٹھی جا چکی تھی۔ حذیفہ نے غصے سے مکہ دیوار پر مارا تھا۔ تم ابھی تک گئی نہیں ایبا؟ امرین ایبا کو یوں پارکنگ میں کھڑے دیکھا بولی۔ نہیں نہ، پتہ نہیں ڈرائیور کہاں رہ گیا۔ وہ باہر کی جانب نظریں دوڑاتی بولی۔ او اچھا، وہ اپنے ہونٹوں کو گول کرتے بولی۔ تو تم ایسا کرو، اگر پاسبل لگے تو میرے ساتھ چلو، میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ امرین، میں چلی تو جاتی، پر ماما لوگ ڈانٹیں گے نہیں؟ ڈانٹے بول دینا ڈرائیور نہیں آتا۔ اچھا رکو، میں کسی کو انفارم کر دوں۔ تو کیا؟ اس نے ابرو اچکا کر سوال کیا۔ فون نہیں اٹھا رہی وہ پریشان زدہ چہرے کے ساتھ بولی۔ اف، تم بھی نہ چلو میرے ساتھ؟ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے اپنے ساتھ لے کر گئی اور گاڑی میں بٹھایا۔ مسکان بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن شو ہوا، جس میں کچھ تصویریں بھیجی گئی تھی۔ وہ اگنور کرنے لگی تھی کہ اس کی نظر اپنی تصویر پر کی تصویر دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل پڑی تھی، یعنی اس کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے بھیجا گیا تھا۔ اپنی ایسی ہی تصویریں دیکھ اس کی آنکھیں بے شرم سے جھکی تھی۔ وہ صدمے کسی کیفے میں مبتلا تھی کہ فون کی چنگاتی آواز سے ہوش میں آئی، جہاں رضا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے یس کیا تھا۔ بیبی پکس کیسی لگی؟ وہ کمیونٹی کی انتہا پر پہنچتے مکاری سے ہنستے ہوئے بولا۔ رضا، یہ تم نے کیا ہے؟ وہ کانپتی آواز کے ساتھ بولے، آنسو تواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آف کورس ڈارلنگ، پھر کیسا لگا سرپرائز؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ تم تو محبت کرتے ہو نا مجھ سے، پھر یہ سب کیوں؟ ہاں ہاں ہاں، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اور کون سی محبت؟ نامحرم کی محبت؟ ویسے مجھے لگا تھا تم جیسی کو پٹانے میں مسا ہوگا، مگر ہم شکر گزار ہیں سوشل میڈیا کے
جن نے ہمارا کام آسان کرا، جس دھوکے کی تم بات کری ہو نہ وہ اپنے گھر والوں کو دیتی ہو، اپنے خدا کو دیتی ہو، بلکہ دھوکا تم لوگ اپنے آپ کو دیتی ہو۔ چلو بہت باتیں ہوگی، اب کام کی بات پڑا، مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے۔ میں کہاں سے دوں؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں سمیت بولی۔ مجھے نہیں پتا، جہاں سے بھی کر کے دو، یہ تمہارے اوپر ہے، ورنہ یہ تصویریں میں نیٹ پر ڈال دوں گا یا کسی ویب پر بھیج دوں گا، یقین جانو کافی پیسہ ملتا ہے۔ وہ بغیرتی کیا مظاہرہ کرتے بولا، رٹازہ تم نیٹ پر مت دینا، میں کرتی ہوں کچھ بائے بیبی۔ اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے بولا۔ سب کے مسکان کا سر ابھی تک گم رہا تھا۔ یہ کہاں جا رہی ہو تم؟ میرا گارڈ تو سیدھی طرف آتا ہے۔ وہ امرین کو گاڑی الٹی جانب موڑتے دیکھ کر بولی، ہاں میری جان، میں جانتی ہوں، میں نے سوچا یہ میڈم مشکل سے ہتھیلی چڑھی ہے، کیوں نہ باجی سے تمہاری ملاقات کروا دوں۔ آرام سے جواب دیے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ پریشانی سے اس کی جانب جا رہی تھی، لیکن کچھ بولی نہیں۔ لو ہم پہنچ چکے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی ایک شاندار گھر کی پارکنگ میں روکتے ہوئے بولی۔ ایبا اس گھر کا بغور دیکھ رہی جو 2 منزلوں پر بنا تھا۔ گھر میں ایک چھوٹا سا پارک اور کونے میں پارکنگ ایریا بنایا گیا تھا۔ کیسا لگا گھر؟ اندر کی جانب بڑھتی امرین نے ایبا سے پوچھا۔ اچھا، بلکہ بہت پیارا ہے، وہ دل سے تعریف کرتے بولی۔ تم یہاں بیٹھو، میں باجی کو بلاتی ہوں۔ اس کو لاؤنج میں بٹھا کر وہ اوپر بنے کمروں کی طرف گئی، جبکہ ایبا گھر کی فنشنگ دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں امرین اس کو آتے دکھائی دی۔ کیا ہوا، باجی نہیں آ رہی کیا؟ اس کو اکیلے آتے دیکھ پوچھا۔ جب وہ اپنے روم میں نہیں ہے؟ میں فون کے تو معلوم ہوا وہ اپنے فرینڈ کے گھر گئی ہیں۔ وہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، باجی تو ہے نہیں، اب تم مجھے گھر چھوڑاؤ۔ چلی با، اب تم یہاں تک آئی گئی ہو تو تھوڑی دیر رک جاؤ نا۔ رکو یہیں بیٹھنا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، دوپہر ہو گئی، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی۔ وہ کچن کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، جبکہ ایبا کی نہیں وہ یکساں فراموش کر گئی۔ وہ اس وقت کالی چادر سے خود کو ڈھانپے ایک پارک کے محسوس حصے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سے حلقے رات بھر جاگنے کا سندیشہ دے رہے تھے۔ کل رات کو اس کے پاس رضا کی کال آئی تھی، جس میں اس نے رقم جلد از جلد لینے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کے پاس ابھی تک اتنے پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ اس نے روتے ہوئے اس بے ضمیر سے مہلت مانگی تھی، جس پر اس نے صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا، یا تو رقم جمع کرو ورنہ تم کل ہی نیٹ کی زینت بنی ہوگی۔ جسے سن کر وہ پھول کر رونے لگی۔ ویسے تمہارے پاس ایک اور راستہ ہے، وہ کچھ سوچتے بولا۔ کیا؟ ایک امید کی کرن اس میں جاگی۔ تو تم کل اس جگہ مجھے ملو، پھر بتاؤں گا۔ کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا، جبکہ وہ آج اس سے ملنے پارک میں موجود تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتے بولے، جبکہ مسکان نے ایک بھرپور نظر پارک پر ڈالی۔ یہی وہ جگہ جہاں اکثر اسے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ان کی گاڑی تنگ کلیوں سے کھودی ہوئی ایک وسیع بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ بغور اس جگہ کا معائنہ کرتے اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہاں کی ہر لڑکی سمیت ہر لڑکے کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی وہ کنفیوز سی ہوتی ہوئی اپنی چادر کو صحیح کیا تھا۔ اس کو کوفہ سی ہو رہی تھی۔ اس عجیب سے ماحول سے اس کا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر یہاں سے چلی جائے۔ کرشمہ میڈم کو بولو رضا آیا ہے۔ وہاں پر رکھے ایک سیریس صوفے پر اکڑ کر بیٹھتے ہوئے اس نے وہاں موجود لڑکی سے کہا تھا، جو اس کی بات سن اندر بنے محسوس کمرے میں گئی تھی، اور تھوڑی دیر میں ایک درمیانی عمر کی عورت مہنگی طرز کی ساری اس پر ارچی میک اپ کی وہاں آئی تھی۔ بولو لڑکے، میرا پیسہ چکانے کو لائے ہو کیا؟ وہ عورت اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، باسی ہوئی سنبھلو، کہاں ہے پیسہ؟ وہ عورت خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ یہ رہی۔ وہ مسکان کا ہاتھ پکڑ کر اس عورت کے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت کا مجسمہ بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ یہ لڑکی میرے پیسے پورے کرے گی، کیوں مسکان کرو گے نا؟ کرشمہ کو بولنے کی بات وارننگ دیتی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھتے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ بہتی آنکھوں کے ساتھ رک کر بولی تھی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ ویسے لڑکی تو بھی بڑی شاندار ہے، وہ اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ مرینا، اس لڑکی کو اندر لے جاؤ اور آج شام کی محفل کے لیے تیار کرو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور تم دھوکے باز انسان، پہلے میری تصویروں کو ایڈٹ کر کے بلیک میل کیا، اور اب یہ پلیز میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گی، پر مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ اس کے کالر کا دبوچے چنگارتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ڈارلنگ، اب پیسوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کیونکہ تمہارا یہ حسن مجھے پیسے دے چکا ہے، اور اگر اب تم نے کوئی بھی چوچرا کی تو دوسرا حال تمہاری تصویریں
بیچ کر پیسے وصول کرنے کا والے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے یکدم اس کا منہ دبوچ کر بولا اور جھٹکے سے اس کو مرینا کے پاس پھینک کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج کی محفل میں تو تم دھوم ہی مچا دو گی۔ کرشمہ مسکان کا بغور معائنہ کی بولی، جس نے لال آج فراق پہنا تھا، پاؤں میں پال، ہاتھوں میں چوڑے، ویسے کسی نے صحیح کہا ہے، اوپر والا جب بھی دیتا ہے چپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بولے تھے۔ مسکان کی روئی آنکھوں نے نفرت سے اس عورت کو دیکھا جو خود نمائش کا سامان بنی تھی اور دوسروں کو بھی اسی کام پر لگا رہی تھی۔ جب خدا چپڑ پھاڑ کر دیتا تو واپس لے بھی لیتا ہے۔ وہ نفرت سے پھنکا رہی تھی۔ یہ لڑکی حد میں رہو، اپنی وہ غصے سے بولی تھی۔ جن کی کوئی حد نہ ہو وہ ہمیں حد بتائے گی۔ وہ منہ میں بڑبڑا تھی جسے کرشمہ دور ہونے کے بعد سن نہ سکی تھی۔ باجی بڑے صاحب لوگ آگے کرشمہ کا چمچہ وقار باغتے ہوئے اندر اور ہامتے ہوئے اس کو بتاتے ہوئے بولا، وہ مرینا کو تنقید کرتی باہر کی جانب بڑھی۔ آداب بڑے صاحب، آج پہلی بار ہمارے اس غریب بہانے تشریف لائے ہیں۔ چودھری نعمت اور چودھری ہاشم اپنی مکمل وجاہت کے ساتھ وہاں بڑی محفل کے شاندار حصے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک ناگوار سی نظر اس پر ڈالی جو ان کو دیکھ آگے پیچھے جا رہی تھی۔ رقص جلدی شروع کرو، ہمارے پاس وقت نہیں، ہاشم بیزار سے انداز میں بولا تھا۔ جی صاحب، تھوڑی دیر میں مسکان چھن چھن کرتی پازیب کے ساتھ وہاں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ لال چننی سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہر طرف کی لائٹیں بند تھیں، صرف سپاٹ لائٹ آن تھی جو کہ صرف اسے فوکس کیے ہوئے تھی۔ ماحول میں ایک شور سا اٹھا تھا، اس کے رقص کے ساتھ سب کے رقص سے متاثر ہو تھے۔ یکدم ہاتھ کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے سناٹا سا چھایا تھا۔ کوئی ہولا سایہ اور رضا کی محسوس دغدغہ کو بے ہوش کیے پیچھے کی جانب لے گیا۔ 5 منٹ کے بعد دوبارہ لائٹ آن ہونے پر وہ جیسے رقص کرنے لگی تھی۔ پھر سے لائٹ چلی گئی تھی۔ اب کے لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ کرشمہ بھی بہت غصے میں تھی کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو شانت رکھنے کی کوشش کرتی، جیسے ہی وہاں لائٹ آن ہوئی اپنے سامنے پولیس فورسز کو دیکھ سب چونک گئے تھے۔ سب اپنا چہرہ چھپا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی کرشمہ بھاگنے لگی، مسکان نے ایک ہی جست میں اسے پکڑا تھا اور کھینچ کر ایک کڑک تھپڑ لگایا تھا اور حوالدار خواتین کے حوالے کیا۔ چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ اب دکھاؤ نہ دنیا کو اپنا چہرہ۔ جب یہ خلیص کام کرتے شرم نہیں آتی تو چہرہ دکھانے میں کیا شرم؟ میں نے کہا تھا نا، جب اوپر والا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے تو لیتا بھی ہے۔ مسکان نور اس کا منہ دبوچے بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پوری حالی ہو چکی تھی۔ وہاں موجود کچھ لڑکیوں کو ان کے گھروں میں پہنچا دیا گیا تھا، کچھ کو دارالعمان، کیونکہ ان کا کہنا تھا ان کے گھر والے انہیں قبول نہیں کریں گے، اور وہ تینوں میڈیا سے بچتے اپنا کام کیے جا چکے تھے۔ نواب مینشن میں ہر کوئی پریشانی کے عالم میں گھوم رہا تھا۔ حذیفہ ابرار اور کاشان صاحب تینوں ایبا کو ڈھونڈنے نکلے تھے، لیکن ابھی تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا، جبکہ رانی بیگم نے رو گڑھ سر پر اٹھایا تھا۔ زینب بھی کب سے انہیں دلاسا دیے جا رہی تھی، البتہ یہ بات الگ تھی کہ فکر اس سے بے لاحق ہو رہی تھی۔ اس کے جب ہوش آیا تو خود کو اندھیرے کمرے میں رسیوں سے جگڑے پایا تھا۔ اپنے ذہن پر زور ڈال سوچنے کی کوشش کی تو یاد آیا وہ آخری دفعہ امبرین کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی اور وہاں اس نے زبردستی اس کو پاستا کھلایا تھا، جسے کھانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے جب رضا کی آنکھ کھلی تو خود کو روڈ سے الٹا لٹکا ہوا پایا۔ جب وہ محفل میں بیٹھا رقص سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اچانک لائٹ جانے پر کسی نے اس کو بے ہوش کیا اور اب وہ یہاں ایسے تھا۔ وہ زیادہ اپنے ذہن پر زور ڈالتا کہ کوئی دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہونے والے شخصیت کو دیکھ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھلی تھی۔ تم؟ ہاں میں، تم جیسو کو ٹریپ کرنے والی، جو کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوئے لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنساتے اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں آفس سے مسکان ہوں تاکہ تم جیسو کو عبرت کا نشان بنا سکوں۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے ٹیپ کرو گے؟ نہیں رضا، ٹیپ تم نہیں بلکہ ہو رہے تھے۔ کیا تم لوگوں میں ذرا سی بھی غیرت نہیں؟ جب اپنی ہی عزت کو نیلام کرنے کے در پر ہوتے ہو۔ پاکستان کے ہر ماں، ہر بہن، ہر عورت، تمام پاکستانی مردوں کی عزت اور غیرت ہے۔ تم لوگوں کو چاہیے ان کی حفاظت کرو، نہ کہ ان کی عزتوں کو نیلام۔ مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا۔ نہیں، تم جیسو کو معافی دینا ہر اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوگی جن کی عزتوں کو بیچا ہے تم نے۔ بہرحال میری نظر میں تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ ویسے بھی
جی کر تم نے کون سا گل کھلانا ہے؟ اپنے آخری جملے کے ساتھ اس نے بندوق کا نشانہ لیا تھا جو کہ سیدھے اس کے دماغ سے آر پار ہوئی تھی۔ ساتھ اس نے وہیں رکھی USB ڈیوائس سے اس کے موبائل فون کو آگ کی نظر کیے کے ساتھ تمام کیا تھا، جبکہ میر اور آیان دونوں اس کو فخریہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کون کہتا کہ عورت کچھ نہیں کاٹ سکتی، بلکہ حقیقت ہے کہ عورت وہ مضبوط چٹان ہے جس سے جو ٹکرائے گا وہ بالآخر پچھتائے گا۔ محبت کرنے والوں سے محبت، وفا کرنے والوں سے وفا، اور دھوکہ دینے والوں کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ آیان جو ابھی کھانے سے فارغ ہوا تھا، فون کی چنگارتی آواز سے فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ مسٹر آیان ابرار کون؟ کسی انجان لڑکی آواز سے اپنا نام سن کر وہ حساس شاکڈ ہوا تھا۔ یہ چھوڑیے میں کون، یہ سوچے میں نے آپ کو کال کس لیے کیا ہے؟ میرے پاس فضول لوگوں سے بات کرنے کا وقت نہیں۔ ارے فون کاٹنے کی غلطی نہ کیجیے گا، اگر اپنی بہن کی زندگی چاہتے تو جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کیجیے۔ وہ ایان کو وارن کرنے کے انداز میں بولی، لیکن اس کی بات سن کر غصہ اور حیرت دونوں کیفیت میں ایک ساتھ مبتلا ہوا تھا وہ۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ میری بہن تمہارے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یقین نہ ہو تو بات کر لے ایان جی۔ وہ لڑکی باقی کان سے فون لگا اس کو بات کرنے کا اشارہ دیے بولی، ہیلو بھائی۔ وہ پسینے سے شرابور اٹک کر بول رہی تھی کہ اس نے فون کھینچ لیا۔ ہیلو گڑیا، سنی نا آواز؟ آ گیا یقین؟ اب جیسا میں بولوں ویسا کرو، کام زیادہ محنت والا نہیں، بس تم نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے اور وہیں تمہاری بہن بحفاظت اپنے گھر ہوگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں کیوں دینے لگا اپنی بیوی کو طلاق؟ کوئی اور کام بتاؤ، میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ مقابل کی بات نے طے تو دلا دیا تھا اسے۔ وہ کیسے رحمت کو اپنی زندگی سے نکال سکتا تھا جس کو پانے کے لیے اس نے اتنی دعائیں کی تھی؟ بس بھی ٹھیک ہے، تمہاری اپنی بہن اور بیوی میں سے کسی ایک کو چنا ہے، تم مجھے کچھ وقت دو۔ وہ آخر میں بے بسی سے گویا ہوا، ٹھیک ہے، پر یاد رکھنا تمہارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے۔ لگتا ہے تمہارے بھائی کو بہن سے زیادہ بیوی کی فکر ہے۔ بہن کی جان دینا منظور ہے مگر بیوی کو طلاق نہیں۔ وہ افسوس زدہ لہجے میں گویا ہوئی، طلاق کروانا شیطان کا کام ہوتا ہے جو کہ اس وقت تم بنی ہوئی ہو۔ میں نہیں جانتی تم کون ہو، لیکن یہ یاد رکھنا جو دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایک دن وہ منہ کے بل ضرور گرتے ہیں۔ باتیں تو بہت اچھی کرتی ہو تم، وہ تنزیہ کہہ دی جا چکی تھی جبکہ اس نے اوپر کی جانب دیکھا، اللہ سے مدد مانگی تھی۔ حذیفہ تھکا سا کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی نظر نماز پڑھی زینب پڑھ گئی۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھ اپنے پاؤں کو جوتے سے آزاد کرتا فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر آیا تو وہ جائے نماز لپیٹی تھی۔ سنیے، پتہ چلا کچھ؟ وہ امید سے اس کی جانب دیکھتی بولی، نہیں۔ انہیں صرف نفی میں سہا لایا تھا، مجھ سے کہنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ پورے 24 گھنٹے ہو چکے تھے ایبا کو لاپتہ ہوئے۔ آپ نا امید نہ ہو حذیفہ، میں نے دعا کی، مجھے پورا یقین ہے جہاں بھی ہوگی خدا اس کی ضرور حفاظت کریں گے، آمین۔ اس لڑکی کے جانے کے کچھ دیر بعد کوئی چوری سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، غور سے وہاں کی ہر ایک چیز کو ذہن میں بٹھاتا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، سامنے والے روم میں روشنی جلتی دیکھ مطلب اس کو اسی روم میں رکھا گیا ہوگا۔ وہ بنا آہر کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ آنکھیں مدے کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ کمرے میں جلتا ہلکا پیلا بلب اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا جس سے اس کے چہرے کی مایوسی تھکن صاف ظاہر ہو تھی۔ اس کے سامنے دیکھ کر یکدم ہی اس کو پیارا تھا اور کننا پر بھی غصہ جنہوں نے اس کی معصوم سی پرنسس کو یہاں رکھا تھا۔ انہیں بنا دیکھے ایبا کے ہاتھوں کی رسی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب ایبا نے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس کیا، آنکھیں کھولی اور نقاب پوش کو دیکھ کر اس کا دل ساکت ہوا تھا۔ وہ بے ساتھ اس کی چیخ نکلی تھی جسے ہاتھ رکھ کر مقابل روک چکا تھا۔ وہ پوری سانسوں کے ساتھ آنکھیں بڑی کی اس کو دیکھی تھی، پاگل لڑکی چیخ کیوں رہی ہو، کوئی آ جائے گا۔ وہ غصے سے دبا دبا کر آیا تھا۔ ایبا حیرت سے اسے دیکھی تھی، مطلب تم نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا؟ وہ پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ بولی، نہیں، میں نے کڈنیپ نہیں کیا بلکہ تمہیں لینے آیا ہوں، جلدی نکلو اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ وہ جلدی جلدی اس کے ہاتھوں کی رسی کھولتے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ باہر لایا تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے روانہ ہو چکے تھے جبکہ آنکھوں کو باندھ کے من ہی من میں دعا کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ وہاں سے نکل تو چکی تھی لیکن دل اس کا ابھی بھی تیز لہر میں دھڑک رہا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے ایک فلیٹ کے سامنے رکی تھی۔ چلو، اس کے بعد ایبا نے آنکھ کھولی اور خود کو پھر سے کسی انجان جگہ پا کر اس کے سان ہٹا ہوئے وہ نفی میں سہلاتے اپنے دوپٹے کو زور سے بینچ کے تھی، میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔
وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ بولی، آپ نے جھوٹ بولا، آپ بھی مجھے کڈنیپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن گہرا سانس آج کے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اس کا ہاتھ کھینچ اندر فلیٹ میں لے کر گیا، جبکہ وہ مسلسل آنسو بہاتی ہاتھ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل کام رہا تھا، بیٹا جی ہاں باہر سب کو نظر انداز کرتا۔ اس کا ہاتھ کمر میں آ کر چھوڑا تھا اس نے۔ میں نے تمہیں پہلے وارن کیا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ مجھے نظر نہ آؤ، لیکن تم سدا کی ریٹھ ہنسی بات کیا کرنا اس کے گھر ہی پہنچ گئی۔ تالی بجاتے وہ طنزیہ بولا، جبکہ وہ حیرت کے ساتھ اس کا کلام سن رہی تھی۔ آپ مجھے یہ بات بتانے کے لیے لائے، ہم وہ معصومیت سے سوال کی بولی تھی، جبکہ وہ اس سوال پر صدقے باری گیا تھا۔ کہہ دینا آپ نے اب مجھے گھر چھوڑ آئی نہیں پھر؟ وہ پریشانی سے بولی، پہلے تم میری بیوی بنو گی کیا؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی، کیونکہ لاسٹ ٹائم تمہیں میں نے کہا تھا اگر اب تم نے میری بات نہ مانی تو تمہاری سزا منفرد ہوگی، جو تا حیات تمہارے ذہن میں نقش رہے گی، اس لیے بی ریڈی فار بی مائن۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ سنجیدگی سے بولا تھا وہ، جبکہ وہ یک دم تپی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو آپ؟ بہت مہان ہستی ہیں جن کی بات نہ مانی تو گناہ ہوگا۔ کس قسم کا حق جتا رہے ہیں آپ؟ نہ میں آپ کو جانتے ہوں، نہ آپ مجھے بے فضول کی رشتہ دار بنانے چلے ہیں۔ ایبا دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیتی بولے، مضبوط جسامت ہونے کے باعث وہ انچ بار نہ ہلا تھا۔ وہی تو لینے چاہ رہا ہوں، فار ہول لائف۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لیا تھا اس نے، جس سے ایبا کی بولتی بند ہوئی۔ چلو میرے پاس اب وقت نہیں، باہر صاحب موجود ہے، اچھے بچوں کی طرح 3 بار قبول ہے بولنا، پھر تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے بولا، میں یہ نکاح نہیں کروں گی نہ پھر میں سہلاد وہ پیچھے کس کی تھی؟ ٹھیک ہے پھر رہو یہاں اسی فلیٹ میں۔ وہ ہاتھوں کو کھولے بولا، ہاں اب گھر کا راستہ بھول جانا، کیونکہ بنا نکاح کے تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ طنز کے نشتر اچھالتا دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے ایبا کی آواز سن ایک مسکراہٹ آئی تھی چہرے پر۔ میں تیار ہوں خود بات ضبط کی آنکھوں کو بند کیے بولی تھی وہ، جبکہ ہاتھوں کی دونوں مٹھیاں بینچی ہوئی تھی۔ گڈ ڈیسیجن۔ تھوڑی دیر میں اس کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اپنے تمام حقوق مقابل کے نام لکھوا چکی تھی۔ اس وقت وہ شدت سے اپنے گھر والوں کو یاد کر رہی تھی، آنسو بے مول ہوا تھا۔ اپنے سر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کی، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، جہاں ایک شخص کھڑا تھا جو کہ اس کے گواہوں میں سے ایک تھا۔ وہ بنا کچھ کہے جا چکا تھا، اس کی آنکھوں میں موجود چمک کا وہ اندازہ نہ لگا پائی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر جا چکی تھی، کیونکہ اتنے مردوں میں اکیلا بیٹھنا اس کو کافی عجیب لگ رہا تھا۔ سب کو فارغ کرنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا، جہاں ایبا بالکونی کے پاس کھڑے آسمان میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے پیچھے سے اسے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ اس نے پیچھے سے ایبا کو گھیرے میں لیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی تھی۔ وہ جو اپنے خیالوں میں مگن تھی، مقابل کو اپنے قریب محسوس کیے سانس اٹکا تھا اس کا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیے۔ اس کی سانسیں اپنی گردن پر پڑتی دیکھ وہ گھبراتے ہوئے بولی، مجھے گھر چھوڑ آئیے۔ 2 قدم کا فاصلہ بڑھایا تھا اس نے، جس سے مقابل نے اس کو واپس اپنی جانب کھینچ کر مٹا دیا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ گارڈ مقابل کی جلسہ دینے والی تپش کے باعث بند آنکھوں سے جواب آیا، یہ بھی تو گھر ہے۔ اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ کیا تھا اس نے، جس سے ایبا کی پلکوں میں لرزش سی ہوئی تھی۔ نہیں میرے اپنے گھر، یہ تمہارا ہی گھر ہے ڈیئر وائف، کیونکہ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی عورت کا گھر ہوتا ہے۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے عرصے میں بولا، چلو شاباش اب فریش ہو جاؤ، میں کچھ کام نپٹا کے آتا ہوں۔ تسلی سے کہتا ایبا کا سکون غارت کر چکا تھا۔ زینب کیبنٹ میں برتن ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ اس کو زوردار چکر آیا اور لہرا کر زمین بوس ہونے لگی تھی کہ 2 مضبوط بازو نے اس کو سنبھالا تھا۔ اس نے خوف سے بینچی آنکھیں کھول کر دیکھا، جہاں اس کا شوہر اس کو اپنی پناہوں میں لیے ہوئے تھا۔ زیب کیا ہوئے تمہیں؟ حذیفہ اس کو کرسی پر بیٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نے بس کل سے چکر سے آ رہے ہیں۔ او گاڈ سیریسلی زینو، اور تم اب بتا رہی؟ وہ اپنے ماتھے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہنستے ہوئے بولا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ بوڑھا سا منہ بنا کر بولی تھی، کیونکہ ہم ماما بابا بننے والے ہیں۔ حذیفہ اس کے قدموں پر دموکار سیدھ کرتے بولی، زیادہ فری نہ ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں نے ناشتہ نہیں کیا تو بس میری جان الو کسی اور کو بنانا، میں ڈاکٹر ہوں۔ اس کو آنکھ مارتے بولا، کیا ہوا؟
بچوں سب خیریت تو ہے؟ رانی بیگم ان دونوں کو یوں بیٹھے دیکھ بولی، ماما مبارک کو اب دادی بننے والی ہیں۔ وہ زینب کو ٹوکتا بولا جبکہ وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ سچ وہ خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولی تھی۔ یس مام، رانی بیگم نے پہلی فرصت میں اسے زینب کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا تھا۔ وہ جو تھوڑی کاہلی دکھا رہا تھا ان کی آنکھیں دکھانے اور گھرنے پا ہنستے ہوئے راضی ہوا تھا۔ مسکان جس نے برتن دھوئے تھے، پتی والا پانی باہر موجود تہہ پر ڈالنا چاہا تھا، اس نے جو عزت میں پھینکے جانے کی بنا پر نیچے کھڑے شخص پر گرا تھا۔ ریحان جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سامنے موجود گراؤنڈ میں میچ کھیل رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے درخت کے پاس کھڑا ہوا، لیکن اپنے اوپر بن موسم برسات ہوتی دیکھ بھنجکا کے رہ گیا اور اوپر بالکونی میں دیکھا جہاں مسکان حیرت سے اپنا منہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریحان اس مال بھری پٹاخہ کو دیکھا خوش ہوا تھا، لیکن اپنی حالت کا سوچ اس کی خوشی مانند ہوئی۔ اپنی حالت پر غور کیے مسکان جلدی سے بھاگتے ہوئے نیچے آئی اور باہر کر ریحان کے پاس گئی۔ آئی ایم سوری، میں وہ یہ درخت کو دے رہی تھی پر غلطی سے آپ پر۔ وہ بولی، اٹس اوکے، بٹ بہت مہربانی ہوگی اگر آپ یہ صاف کروا دیں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، جی آپ کار نے وہ جلدی سے اس کو صحن میں موجود واش روم میں لے گئی جہاں اس نے اپنے آپ کو صاف کیا تھا۔ شکر کرتا واپس گراؤنڈ میں ہو لیا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ اس کے دوست اس کو واپس آتا دیکھ بولے، کہیں نہیں، وہ نارمل انداز میں بولا تھا لیکن ذہن پر ابھی بھی مسکان کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ کیا ہوا ایان، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں؟ ایان کو سر ہاتھوں میں گرائے دیکھ رحمت بولی تھی، کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کو اگنور کیے وہ باہر کی جانب قدم اٹھاتے بولے، لیکن اپنے پیچھے سے رحمت کی بات سن باہر بڑھتے قدم تھمے تھے۔ آئی ایم سوری ایان، ایک نظر پیچھے موڑ دیکھا تھا ایان نے رحمت کو اور طنزیہ مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس نے جن نظروں سے اس کو دیکھا تھا ان میں ناراضگی، بے اعتباری اور غم صاف واضح تھا جس نے خود ان آنکھوں میں پیدا کی تھی جہاں کبھی اس کے لیے محبت کا جہاں آباد ہوا کرتا تھا، پر وہ بھی خود سے فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کو منا کر رہے گی۔ ان آنکھوں سے بے اعتباری کو سراسر ختم کر دے گی۔ وہ واپس سے ان میں اپنے لیے محبت اور اعتبار کو جگائے گی۔ کیا یہ اتنا ہی آسان تھا؟ کیونکہ اعتبار ایک شیشے کی مانند ہوتا ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑا نہیں جاتا۔ اگر اس کو جوڑنے کی کوشش کی بھی جائے تو زخموں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے جانے کے بعد ایبا نے فلیٹ کا مین ڈور کھول کر جانا چاہا، لیکن اس میں لاک لگا دیکھ کر اس نے عجیب سے منہ بنایا تھا۔ پھر اپنی بوریت مٹانے کے لیے اس نے فلیٹ گھومنے کا ارادہ کیا جو کہ کافی بڑا، 3 کمرے، اوپر کچن، گیلری، بڑا سا ٹی وی، لاؤنج پر مشتمل وہ ویل فرنشڈ فلیٹ اس کو کافی اچھا لگا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ پورے فلیٹ کا جائزہ لے چکی تھی۔ وہ اور اپنی عادت کے برعکس کچھ کھانے کی نیت سے کچن میں گئی جہاں فریج میں پڑے پیزے کو دیکھ کر اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے۔ آرام سے لاؤنج میں اس نے پیزا رکھا اور مزے سے اورنج جوس کے ساتھ کھانے لگی۔ کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟ تمہاری ذمہ داری تھی وہ لڑکی، کیسے غائب ہو سکتی ہے وہ؟ اگر میرا کام خراب ہوا تو تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے پہ برستے ہوئے بولی۔ تقریباً رات کو اپنے باہر کے تمام کام نپٹا کر وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو اس کی نظر لاؤنج میں صوفے پر سوتیبہ پر گئی جو معصومیت کا پیکر لگ رہی تھی۔ منہ اس کا ہلکا سا کھلا ہوا تھا، بال جس کے پونی میں قید تھے اب الجھ کر چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کو ہنسی آئی تھی اس کے کھلے منہ کو دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر آرام سے اس کو اپنے باہوں میں اٹھایا تھا اس نے اور کمرے میں لا کر آرام سے بر پر لٹایا تھا اس کے چہرے پر جو کہ محبت سے بہت ساری پیچھے ہوا۔ گہری نیند میں ہونے کے باوجود وہ ہلکا سا کسمس ہائی تھی۔ اس کی محبت پڑی آج اس کے پاس یہ بات ہی اس کو سرشار کر رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ اس کو اپنی باہوں میں لیے لیٹ چکا تھا اور خدا سے سب آسانیاں پیدا کرنے کی دعائیں مانگی تھی۔ ایبا کے اڑنے سے پہلے وہ صبح جا چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے کو ویران پا کر عجیب سا منہ بنایا تھا۔ اسے اپنے کل بنے گئے شوہر پر بے حد غصہ آ رہا تھا جس نے اس سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے گا، مگر اب خود ہی غائب ہو چکا تھا۔ نواب ہاؤس میں سب بے حد خوش تھے، ان کے گھر میں بھی کوئی چھوٹی دنیا آنے والی ہے۔ حذیفہ کے تو خوشی کے مارے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سب گھر والے زینب کو دعائیں دے رہے تھے، جبکہ رانی بیگم اور ثانیہ بیگم نے پیار کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری ہدایتیں کی تھی۔
ان سب کے جانے کے بعد حذیفہ نے کھینچ کر زینب کو شدت سے اپنے گلے سے لگایا تھا اور محبت کا لمس اس کے پیشانے پر دیا۔ اس کی محبت سے بڑے انداز میں وہ خود میں ہی سمٹی تھی۔ میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں زینب، اب ہماری زندگی مکمل ہونے جا رہی ہے اور میں چاہوں گا آج کی زندگی کا آغاز ہم خدا کی بارگاہ میں ایک ساتھ حاصل ہو کر کریں۔ کہتے اس نے زینب کو پیار سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور وضو کروانے لے کر گیا، جبکہ وہ سر پٹائی تھی۔ حذیفہ میں ہوں چل سکتی ہوں، گویا اس کو یاد دلایا گیا ہو میری ٹانگیں سلامت ہیں۔ جانتا ہوں بیگم، مگر جب تک میں گھر پہ ہوں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ محبت سے گویا ہوا تھا۔ وضو کے بعد دونوں نے ایک ساتھ مل کر نماز ادا کی تھی۔ اس کا مالک کا شکر ادا کیا تھا جنہوں نے انہیں اتنی دیر خوشیاں دی تھی۔ شہر کی مشہور یونیورسٹی میں آج چاپا پڑا تھا، ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی۔ لائبریری کے اندر بنائے گئے خفیہ راستے کے ذریعے میر اس کے کچھ ساتھی میڈیا پولیس کے ساتھ داخل ہوئے، جہاں پر یونی کے ہی کچھ اسٹوڈنٹ کو قید کیا گیا تھا اور دوسری جانب بنے گودام میں ڈرگس کی وافر مقدار رکھی گئی تھی جو منتخب اسٹوڈنٹس کو کینٹین کے لنچ میں ملا کر دی جاتی تھی اور ان کو اس منحوس چیز کا عادی بنایا جا رہا تھا۔ پرنسپل، لائبریرین اور کینٹین انچارج اور کچھ ٹریپرز کو اپنی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ یہ بات بہت بور ہو رہی تھی۔ بھوک کے احساس سے اس نے کچن کا رخ کیا تو خالی فریج کو دیکھ اس نے منہ بنایا تھا۔ بھوک کی وجہ سے اس کو چوہے، گدے، گھوڑے سب پیٹ میں دوڑتے محسوس ہوئے اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ وہ جب بھی فلیٹ کے اندر داخل ہوا تھا کسی کے رونے کی آواز سنتا وہاں تک آیا جہاں ہبا پیٹ پکڑے اس کو روتی ہوئی نظر آئی۔ ہاتھ میں موجود سامان کو جلدی سے ٹال پر رکھا اور وہ پریشانی سے اس سے کہا تھا، کیا ہوا ہبا جان؟ بھوک لگی ہے مگر فریج میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہتی آنکھوں سمیت معصومیت سے بولی، اف اس لیے رو رہی ہو؟ آئی ایم سوری، میرے ذہن میں نہیں رہا، پر میں باہر سے لے آیا ہوں۔ اس کو اٹھایا اپنے ساتھ لاؤنج میں لایا تھا۔ واؤ چلو، واؤ حلوہ پوری کو دیکھ اس کی آنکھیں چمکی تھی جبکہ اس کی خوشی پہ اس کے لب مسکرائے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے، آپ اس فلیٹ میں اکیلے رہتے ہیں کیا؟ آپ کے ماما بابا کہاں ہیں؟ تھوڑا سا اس کی جانب جو کہ حلوہ پوری سے صحیح انصاف کرتے بولی تھی۔ وہ میرے ماما بابا تمہاری دادا دادی کے پاس ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہیں یہ کب ہوا؟ مطلب ان کے پاس؟ وہ اپنی دل میں کہتی دکھی تھی، کچھ یاد آنے پر میری دادا دادی تو الامیہ کے پاس ہے۔ اس کو گوڑی سے نوازتے ہوئے کہا تھا اس نے، جس پر ایک جاندار کہہ کر نکالا تھا اس کا ہبا کی حالت پر۔ ہاں تو یہی سمجھ لو، میرے ماما بابا بھی انہی کے پاس ہے۔ مجھے گھر کب چھوڑ کے آئیں گے؟ اب چپ چاپ کھاؤ اور مجھے کام کرنے دو۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ جا چکا تھا۔ خروس درمیانی عمر کی عورت ہاتھ میں موبائل بے صبری سے دروازے کی جانب نگاہ کیے ہوئے تھی، ایسے جیسے کسی کا انتظار کرے۔ کیا ہوا ماں؟ دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ جو کال سن کر ابھی باہر آیا تھا اپنی ماں کو یوں ٹہلتے دیکھ کر بولا، میرا بیٹا ماریا ابھی تک گھر نہیں لوٹی، نہ جانے کہاں رہ گئی، ورنہ اس وقت تک تو آ جایا کرتی ہے۔ وہ پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولی تھی۔ خوش نہیں ہوتا؟ اب پریشان نہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ باہر جا چکا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ سے معلوم کرنے کے باوجود اس کو کچھ معلوم نہ ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے یہاں وہاں کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ایان جب شام کو گھر میں داخل ہوا تو معمول سے ہٹ کے خاموشی تھی۔ رحمت اس کا آواز لگا وہ کمرے میں داخل ہوا جب ایک کوئی موم سا وجود اس کے سینے سے لپٹا تھا۔ ایان کا ساتھ تھما تھا۔ لمحے کے لیے رحمو، آئی لو یو پرنس، پلیز مجھے معاف کر دے، میں اب کبھی آپ کو تانگ نہیں کروں گی۔ اس کے وجود سے لپٹی دھیمی سی آواز میں وہ اپنی محبت کا اظہار کے ساتھ کی گئی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ ایان کو ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی رحمت کے اس انداز پر۔ تو میری پرنسس مجھ سے معافی مانگ رہی ہے؟ شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ جی، معافی تو پھر سزا کے ساتھ دی جاتی ہے بقول میرے۔ اندھیرے کمرے میں صرف موم بتیاں ہی جل رہی تھی جو کہ رحمت کی خود کی کارسانی تھی۔ کیسی سزا؟ حیرانگی سے اس نے آنکھیں اٹھائی تھی۔ اپنے نیم تاریک کمرے میں فسوہے سا منظر چھایا تھا، اوپر سے شور کرتی دونوں کی دھڑکنیں۔ میری سزا کہتے ہی خاموش کروا چکا تھا وہ رحمت کو اپنے طریقے سے۔ حیرت کی زیادتی سے آنکھیں کھلی تھی اس کی۔ رحمت کے لالک چہرے پر نظریں گاڑے پیچھے ہوا تھا، وہ اور پرشوق نظر سے دکھتا آنکھوں کے رسے دل میں اتار رہا تھا۔ کیا میرا ساتھ قبول ہے تمہیں؟ بالوں کی لٹ کو کاندھوں کے پیچھے ہٹتا تھا۔ جی، جھجک کر کہہ دی اس نے۔ ایان کے ماتھے پر بوسہ لیا تھا۔ ایان کے پورے وجود میں ایک سکون سا اترا تھا۔ اسے اس کی پرنسس اسے مل چکی تھی، وہ لوٹ کر آ چکی تھی۔
نیچے جھک کر اس نے رحمت کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس نے بھی مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا۔ وہ اپنے پیارے، اپنی محبت سب اپنے محرم پر ظاہر کر رہا تھا، جو اس نے بچپن سے اس کے لیے سمیٹی ہوئی تھی۔ آسمان میں چمکتا چاند، فضا میں چلتی ہوائیں، سب ان دونوں محبت کرنے والے جوڑے کے ملن پر بے حد خوش تھے۔ چھوڑو مجھے، پلیز جانے دو، بچاؤ ماما بائی۔ وہ لڑکی روتی ہوئی کو ان حیوانوں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ قبل سے اس کی عزت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ اس لڑکی کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہا ہا ہا، کوئی نہیں آئے گا ڈارلنگ، نہیں۔ وہ دوسرے باز کو اپنے پاس آتے دیکھ نفی میں سا ہلاتے بولی۔ وہ نیم بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ چیخ کر اس کا گلا سوکھ چکا تھا۔ مدحت جو اپنے دوستوں کو بلانے پر وہاں آیا تھا، کمرے سے آتی دل ہراس چیخوں کی آواز سن کر وہاں گیا تھا، لیکن زلزلوں کے ساتھ میں آیا تھا۔ وہ اندر پہنچتے ہی جب اس نے اپنی ہی بہن کی اجڑی ہوئی حالت دیکھی تھی، بائی بائی اٹک اٹک کر کہا تھا اس کی بہن نے۔ جب مدحت کو وہاں دیکھا تھا اس نے، اور گردن اس کی ایک جانب لڑک چکی تھی۔ وہ اپنے آنسوں کو روکتا اس تک آیا تھا، بھاگ کر اس کے برہنہ وجود کو ڈکا تھا۔ کتنی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اجاڑی تھی اس نے، اور وہی سب تکلیف سے آج اس کی اپنی بہن گزری تھی۔ اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا اس کے معصوم بہن کو ملی تھی، جو محض ابھی 15 سال کی تھی۔ رفت گڑیا، آنکھیں کھولو۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ رفت اس کے وجود کو خود میں بے انتہا، اس نے آج اسے اس تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ تمہارے ہر ایک مجرم کو سزا ملے گی، ہر ایک کو، جن میں سے میں بھی ایک ہوں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ خود سے عہد کرتا بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ چکا تھا اور بہن کو لیے گاڑی میں ڈالا تھا۔ اس لمحے اس کو کسی چیز کی ہوش نہ تھا، جب اپنی بہن کی لاش لیے گاڑی میں داخل ہوا تھا کہ حرام سا ماچ کیا تھا۔ پورے گھر میں اس کی ماں کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اپنی بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ وہ کونے میں کھڑا خود کو اس سب کی وجہ گردان رہا تھا۔ وہ سب کچھ نظر انداز کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ایبا غور سے سامنے کھڑے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا چہرہ ہر وقت کالے رنگ کے ماسک سے ڈھکا رہتا تھا۔ بہت سی سوچیں اس کے سر پر سوار تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ایبا کی نظروں کی تپش محسوس کر کے بھی انجان بنا اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا دے۔ کچھ لمحے کے لیے مقابل کا ہاتھ تھما تھا جب اس نے اپنی پشت پر ایبا کا سار محسوس کیا تھا۔ اپنا کام چھوڑ پوری طرح سے اس کی جانب مڑا تھا۔ کیا ہوا جانب، آج کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا ہے؟ تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کیا تھا اس نے۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں۔ پہلے تو وہ گڑبڑا تھی، لیکن پھر خود کو نارمل کرتے کہا تھا اس نے۔ اوہ، ویسے کیوں؟ مارس کے پیچھے سے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ویسے ہی آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، میں کر سکتی ہوں۔ ایسے کہتے ہوئے اس کی خود کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بیویوں کے اور بھی بہت سے فرض ہوتے ہیں جن سے میری جانا بہو بھی واقف ہوگی۔ اس کے پونی میں مقید بالوں کا احساس کیا تھا اس نے، جو کسی آبشار کی طرح کھل کر اس کے چہرے پر پھیل چکے تھے۔ تو یہ، اس نے کہتے ہی اپنے ماتھے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر پہلے تو ایبا سر بڑھائی، لیکن پھر کچھ سوچ کر ہاں کہا تھا اس نے۔ آنکھیں بند کرے اپنی، تم تو ایسے شرما رہی ہو جیسے میں نے تمہیں نہ جانے کیا کہہ دیا ہو۔ ایبا کی بات سن کر اس نے گھوٹے پہ کہا تھا۔ آپ کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس نے چڑ کر کہا تھا۔ اوکے یہ لو۔ اس نے اپنی آنکھوں کو باندھ کے ایبا ڈرتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب جھکی تھی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر موجود ماسک کو ہٹانا چاہتا، مگر مقابل نے ایبا کے ہاتھ کو تھام اس کی اس کوشش کو ناکام بنایا تھا اور کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کیا، جس سے ایک تکلیف سی اس کے بدن میں دوڑی تھی۔ درد اور تکلیف کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کو باندھ کیا تھا۔ رحمت فریش سی نہا کرنے کے لیے نکلی، شیشے کے سامنے کھڑی آنکھوں میں سرما ڈال رہی تھی۔ ایان کی محبت نے 12 گھنٹوں میں ہی اسے آسمانوں کی سیر کروائی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی، اس کے محرم کی کشش اسے کھینچ لائی تھی۔ ایان کی محبت کا سوچ ایک بار پھر وہ خود سے ہی شرما گئی۔ اس بات سے انجان کے ایان پیچھے دیوار سے ٹیک لگے اس کی ایک ایک حرکات کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا سقائر اس کے بالوں میں لگا تولیہ جھٹکے سے اتارا تھا، جس سے رحمت کے ریشمی بال اس کی پشت پر پھیلے تھے۔ اس کے گرد بازو ہلکی، اس کے بالوں میں سے اٹھی بنی بنی خوشبو خود میں اتارنے لگا اور ایک محبت بڑا لمس اس کی گردن پر چھوڑا تھا۔ ایان کی اس حرکت پر رحمت کے ہاتھ میں موجود سرما نیچے زمین پر گر کے پھیلا تھا۔ اس نے مسکرا کر
اس کا عزم اپنے جانب کیا تھا اور ایک بہت خوبصورت چھوٹی سی باکس سے نتلی نکال کر احمد کو پہنا دی تھی۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے وہ خوبصورت نتلی اپنے ناک کی زینت بنائی تو وہ بے حد جاچی تھی۔ اس کی چھوٹی سی نوز پر ایان نے جھک کر اس کے گالوں پر اپنے پرحدت لب رکھے تھے اور اس کو باہر آنے کا کہے باہر جا چکا تھا، جبکہ احمد بھی اپنے تبتے گالوں پر ہاتھ رکھے شال اوڑھ کر اس کے پیچھے کی کیا کر رہی تھی۔ وہ دبی آواز میں گھڑا کر بولا تھا، محبت اپنی جگہ لیکن ایبا کی یہ حرکت کو کافی ناگوار گزری تھی۔ وہ میں چیک کر رہی تھی کہیں آپ چیٹنگ تو نہیں کر رہے۔ وہ اپنی جان بچانے کو جو من میں آیا کہہ گئی۔ اس کے اس معصوم سے جھوٹ پر مقابل کو ہنسی آئی تھی جس سے وہ مہار سے چبا گیا۔ سچ بتا، اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹا تھا اس نے۔ وہ آپ نے کبھی چہرہ نہیں دکھایا، میں تو آپ کی بیوی ہوں، مجھ سے کیوں چھپتے ہیں؟ اس کی نظروں سے خوف زدہ ہوتی وہ اپنی سوچ بیان کر گئی تھی، وہ مطلب میری پرنسس مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے وجیح چہرے پر آئی تھی۔ سوچ لو، ڈر جاؤ گی۔ وہ اس نے ایبا کو وارن کیا تھا، کیوں آپ جین ہیں کیا؟ وہ بھی دو بدو ہی تھی۔ ایبا نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی، اپنے لفظوں پر غور کیے۔ بی ریڈی جانب کہتی اس نے اپنا ماسک ہٹایا تھا اپنے چہرے سے اور سامنے کھڑے پولیس کو دیکھی۔ ایبا کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ سر اذلان اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پروفیسر تھا۔ کیا ہوا جانب، جھٹکا لگا کیا؟ وہ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھتے بولا جن میں حیرت سمائی تھی۔ آپ یہ کیسے کر سکتے، مطلب آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں جو بھی ہو، مگر آپ تو تم میری بیوی ہو۔ رکو، ابھی اور بھی کچھ دکھانا ہے تم کو، کہتی اذلان اپنے کان کے پیچھے موجود جلد کو آرام سے اتارا تھا۔ اب تو وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو مسا تھا کہ کہیں یہ سپنا تو نہیں۔ تو مسز کیسا لگا اپنے حبی اذلان میر سے مل کر؟ اس کی کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا تھا اس کو۔ چھوڑیے مجھے چیٹر، آپ کے کتنے روپ ہیں، کہیں یہ بھی بہروپیہ تو نہیں؟ اس کی گرفت میں مچلتی وہ چیخا بولی تھی، چھوڑیے مجھے، وہ جو غصے سے چیخ رہی تھی۔ اذلان کی حرکت نے اس کی بولتی بند کروائی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، اس کی ہلکی گرفت پر چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ چہرہ غصے سے لال ہے یا پھر شرم سے۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ اس کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھایا تھا اس نے۔ میں کوئی پروفیسر وغیرہ نہیں، اپنے ایک فرینڈ کی جگہ یونی میں تھا۔ دراصل میری ایک دوست کو چھٹی پر جانا تھا اور مجھے اپنے مشن کی بدولت یونی میں، تو میں نے موقع گنوانے کے بجائے سبسٹیٹیوٹ آپشن اپنایا۔ چونکہ مشن پڑ گیا تھا تو روپ بدل کر جانا لازمی تھا، کیونکہ میرے میر والے روپ سے تقریباً سابقہ ہے۔ اور دوسری بات، اگر تم پوچھو ہمارے نکاح کی تو اس میں تمہاری فیملی کی مرضی بھی شامل تھی۔ یہ لگا تھا دوسرا جھٹکا ریبا کو۔ منہ بند کر لو، اس کے کھلے منہ دیکھ وہ ہنسے ہوئے گویا ہوا، تمہاری فیملی میں تقریباً سب شادی شدہ تھے سوائے تمہارے، اور اس وجہ سے تمہاری جان کو خطرہ لاحق تھا جس کا ایک نمونہ تم دیکھ ہی چکی ہو۔ تو تمہاری حفاظت کے لیے تمہارا نکاح مجھ سے کروایا گیا۔ مطلب آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی تھی، ارے میری جان، اگر محبت نہ ہوتی تو تم اس وقت یہاں موجود نہیں ہوتی۔ ایبا کو کمر سے کھینچ کر اپنی جانب کیا تھا اس نے۔ یہ بات یاد رکھو، حقیقی محبت نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ بس ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس کی کان کے پاس جھک کر کہا تھا اور ہلکی سی بائٹ لی تھی اس نے۔ نکاح کی آفر تمہارے بھائی کو میں نے ہی دی تھی، آپ نے بہت وہ ہیں۔ اس کے سینے پر انوٹھے پان سے مکہ جوڑا تھا اس نے۔ چلو جانب، اب تیار ہو جاؤ، پھر گھر چلیں گے۔ سچ، وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ مجھ اس کے نوز پہ پار کرتا کھڑا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ دونوں نواب ہاؤس پہنچے تھے۔ پورے راستے ایبا اس کا دماغ کھاتی آئی تھی اور وہ اس کی پاگلوں والی باتوں پر مسکرایا۔ ماما بابا نواب ہاؤس پہنچ کر احمد روتے ہوئے ان دونوں کے گلے لگی تھی۔ سونیا بیگم نے محبت سے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ کاشان صاحب نے شروع میں ناراضگی ظاہر کی تھی، مگر اس کو روتے دیکھ اس کو سینے میں بھینچا تھا۔ پھوپھو نے بھی دونوں کی نظریں اتاری تھی۔ ہماری بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لگتا ہے آیا نے کچھ زیادہ ہی خیال رکھا ہے۔ رانی بیگم نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور شرارتاً گویا ہی ان کی بات سن کر وہ بلش کرنے لگی تھی، جس پر سب کا مشترکہ قہقہ گونجا تھا۔ واہ بھائی واہ، کیا خوب محفل جمی ہے۔ اذلان اور ایبا کے ایک ساتھ حل ہوتے
داخل حال میں آج میرے گھر کی دونوں رحمتیں ایک ساتھ تشریف لائی ہیں۔ ابرار صاحب نے ایبا کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ہانیہ سب سے بے نیاز اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ تم دونوں چڑیلوں کو میں نے بہت مس کیا۔ زینب نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر کہا تھا۔ ایک دائیں جانب دوسری بائیں جانب تھی۔ ہم نے بھی آپی، اسپیشلی آپ کے ہاتھ کا چاکلیٹ موز۔ ایبا کے مسکرا کر کہنے پر رحمہ نے بھی اس بات میں ساتھ لایا تھا۔ اٹینشن ایوری باڈی، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ سب کو یہاں کیوں اکٹھا کیا ہے۔ آبویسلی ایبا اور رحمہ سے ملوانے کے لیے زینب نے اپنا دماغ چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو اس خاندان کے غدار دھوکے باز ایبا کے کڈنیپر سے ملوانے کے لیے سنجیدہ چہرے کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ وہ سب گھر والوں نے نہ سمجھے سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سب اپنی جگہ بیٹھے ساکت ہوئے، جبکہ ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ جیسے ہی آیا نے لیپ ٹاپ پر ویڈیو چلائی تھی جس میں وہ مدحہ اور امبرین کو ایبا کے کڈنیپ کرنے کی پلاننگ بتا رہی تھی، سب نے ہانیہ کو دیکھا تھا جو کہ خود حیرت سے سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ارے رکیے، ایک اور چیز ہے، کہتے آیا نے وہ ریکارڈنگ چلائی تھی جس میں وہ رحمت کو طلاق دینے کی شرط رکھ رہی تھی ایبا کی آزادی کی عوض۔ کیا ہوا ہانیہ بی بی؟ چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے؟ آیا نے طنز کیا تھا اس پہ۔ یہ سب شاک میں تھی وہ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ چٹاہ پھوپھو کے ہاتھ سے پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کے حواس سلب کیے تھے۔ ایسی تربیت تو نہ کی تھی تمہاری ماں نے جو تم یہ سب کرتی پھر رہی ہو۔ کیا ملنا تھا تمہیں؟ اس کی طلاق کروا کر محبت کرنے والوں کے بیچ طلاق کروانا گناہ ہے۔ سنا تم نے گناہ؟ میں محبت کرتی ہوں آیان سے، جبکہ وہ اس رحمت سے کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ لوگ کیا نہیں کرتے؟ اپنی محبت کو پانے کے لیے میں نے بھی کیا۔ بدتمیز، تم جیسی اولاد ہونے سے بہتر ہے وہ مر جائے۔ تب ہے تم پر ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھوپھو نے دھکا دیا تو اس کو وہ روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ پھوپھو پیچھے اس کی وجہ سے اپنے بائیوں میں شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سمندر کی اونچی چوٹی پر موجود تھی۔ وہاں کی موجوں نے ایک الگ حشر برپا کیا تھا۔ دوپہر کے ویرانی کے بعد بہت کم لوگوں کی چہل پہل تھی۔ تم جیسی اولاد ہونے سے بہتر ہے وہ مر جائے، تب ہے تم پر۔ تم جیسی اولاد ہونے سے بہتر ہے وہ مر جائے، تب ہے تم پر۔ اپنی ماں کے کہے کے الفاظ بار بار اس کے سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ سب اس سے منہ موڑ چکے تھے اس کی خطا کے باعث۔ انہیں ایک نظر پانی کو دیکھا، پھر آنکھوں کو زور سے میچ کر سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ شرل کی آواز پورے ایریے میں پھیلی تھی۔ نیوی آفیسرز کی ٹریننگ کا شپ وہاں سے گزر رہا تھا۔ کیپٹن کی نظر سمندر میں گرتی لڑکی پر گئی تھی۔ وہ شٹ، اس کے پیچھے کیپٹن نے بھی چھلانگ لگائی تھی اور جلدی سے تیرتا اس وجود تک پہنچا تھا جو خود کی جان لینے پر تلی تھی۔ کیپٹن اس لیے کنارے تک آئے، اتنے دیر میں ان کی ٹیم بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کے کچھ جونیئر دانت نکالے تھے کہ اس کے گھورنے پہ سنجیدہ ہوئے تھے۔ کیپٹن جلدی سے فرسٹ ایڈ دے کر موت سے زندگی کی طرف لائے تھے۔ ایان اور میر ان دونوں کو گھر چھوڑ نکل چکے تھے اپنے آخری مشن پر، جو کہ موسٹ آف دا امپورٹنٹ تھا، یعنی کنگ کا خاتمہ۔ اس کے تمام اڈوں کو تباہ کرنے کے بعد وہ اب اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس آخری مشن میں ان کی مدد مدحہ نے کی تھی۔ وہ سلنڈر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے نہ صرف کنگ کے خلاف ثبوت بھی دیے بلکہ اس کے خفیہ اڈوں کو بھی بتا دیا تھا، جو کہ ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ پولیس ان کو اپنی حراست میں لے چکی تھی۔ کل 3 بجے عدالت میں ان کی پیشی تھی جس میں حکومت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو کسی انجان جگہ پہ پائے۔ سب سے پہلے تو خود کو ہاتھ لگا کر زندہ ہونے کا یقین کیا تھا اس نے۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی باہر آئی تو ہر طرف صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ آفیسرز اپنی ٹریننگ کر رہے تھے جبکہ دہلیز کے پاس کا وہ شخص انہیں لیڈ کر رہا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ اپنے کھلے بالوں کو سمیٹے بولی جو بات کے دوران اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ شکر تمہیں ہوش آ گیا، وہ نوجوان سے دیکھتے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی، آپ سمندر میں گر گئی تھی، میں نے آپ کی جان بچائی۔ وہ فخر سے سینہ چوڑا کیے مخاطب ہوا، کیوں بچایا؟ کل ہوئی رودات پھر اس کے گرد گھومنے لگی تھی جسے سوچ کر سے رونے کا جی چاہا۔ اب حیران ہونے کی باری مقابل کی تھی۔ ہانیہ نے ایک نظر اس وجیہہ نور شخص کو دیکھ کر تمام بات اس تک اس کے گوشو گزار کر اس کی بات سن کر اس نے حیرت اور افسوس سے ہانیہ کو دیکھا تھا جو شکل سے بہت معصوم نظر آتی تھی۔ عدالتی حکم کے مطابق کنگ کو 3 بار پھانسی اور مدحہ کو 2 لاکھ جرمانہ
اور 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس کے سلنڈر اور پولیس کی مدد کرنے کے بعد سزا میں کمی کی گئی تھی۔ ایان اور میر بہت خوش تھے، ان کے تمام مشن پورے ہوئے تھے۔ مشن میں کامیابی کی بدولت ایان، نور اور میر تینوں کا پروموشن کر دیا گیا تھا۔ کچھ سالوں بعد اور آؤ میں تمہیں سوئی لگاؤں، تم بیمار ہو؟ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں۔ 5 سالہ نجف حذیفہ کا ڈاکٹر کوٹ پہنے چھوٹے رحمان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ زینب چپکے سے ان کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے نجف؟ زینب نے نجف سے سوال کیا، اس کا جواب سیکنڈ میں آیا تھا۔ ڈاکٹر حذیفہ ہاں ہاں ہاں، حذیفہ آپ ہی کی نقلیں اتار رہا ہے یہ صاحبزادہ۔ زینب نے قبل سے روکا ہوا کہکا بھی نکالا تھا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ چیم بالکل پاپا کی طرح اس نے نجف کو گود میں لیا تھا، جبکہ اس کو دیکھ کے رحمان رونے لگا تھا۔ او تم گولو مولو آنی کے پاس آؤ، ماما پاس جانا ہے، اسے گالو کو چٹاچٹ چمتے بولی تھی وہ۔ اور احمد کے پاس سر کا روم میں آئی تھی تیار ہونے، کیونکہ آج انہیں روحان اور مسکان کے نکاح میں جانا تھا۔ رحمت اور زینب نے اس وقت لیلن کی بلیک ایمبرائڈری ساڑی ویئر کی تھی، ان کی گوری رنگ پہ وہ بہت جاچی تھی۔ ہلکا سا کیا گیا پارٹی میک اپ ان دونوں کو دل فریب بنا رہا تھا۔ ایان اور حذیفہ ان دونوں کو دیکھتے ہی مبہوت سے ہو گئے تھے۔ وہ بچے ان کو تھمائے خود فنکشن انجوائے کر رہی تھی، اور ساتھ میں ایبا میڈم کا انتظار جو آنے کا نام نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر ان کا انتظار ختم ہوا۔ وہ گولڈن رنگ کے لہنگے میں ملبوس کسی افسا کی مانند اپنے شہزادے کے ساتھ داخل ہوئی تھی اور سب کی نگاہوں کا مرکز بنی۔ واؤ ایبا کتنی پیاری لگ رہی ہو، زینب نے پیار سے اس کے گال پر بوسہ لیا تھا۔ اوئے میں ہوں جیجا نہیں، جو تو ایسے شرما رہی ہے۔ اس کے شرمانے پہ رحمت نے تانگ کیا تھا اس کو۔ روحان تو سب سے لاپرواہ بنا اپنی شریک حیات کو ہی دیکھ رہا تھا جب وہ اس کی نظر سے بزل ہو رہی تھی۔ کیا ہے روحان، سامنے دیکھو۔ کیوں، میں تو اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں کوئی پرابلم؟ گھر جا کے جی بڑھ کے دیکھ لینا، مگر ابھی تم سامنے دیکھو، کیونکہ اب یہی سب دیکھ رہے ہیں۔ سب کہیں گے کتنا ٹھڑکی دلہا ہے، تو کوئی بات نہیں، بار میں جاؤ۔ وہ بڑھ کے بولی تھی، نہیں، فی الوقت باہوں میں جانے کا ارادہ ہے۔ وہ آنکھ مار کے بولتا اس کے گرد بازو حال کر گیا جب وہ سر پٹائی تھی۔ ہانیہ کو اپنے شوہر ارسل کے ساتھ اپنی جانب آتا دیکھ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ بھائی بہت بہت مبارک کو محبت سے کہتے اس نے تحفہ ان کی جانب بڑھایا تھا۔ ہانیہ کی شادی پچھلے سال ہی کیپٹن ارسل سے ہو گئی تھی۔ بے شک اس نے غلط راہ کا انتخاب کیا تھا، ایک غیر محرم کی چاہت میں غلط کام کر گزری تھی، اور محبت نہ ملنے پر رسوائی ہونے پر خودکشی کرنا چاہا، لیکن اس کو بچانے کے لیے خدا کی طرف سے ارسل پہنچ چکا تھا، کیونکہ اللہ اسے ہدایت دینا چاہتے تھے۔ یہ حقیقت ہے، غیر محرم کی محبت رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتی۔ بہت سی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جایا کرتی ہیں اسی محبت کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ حرام موت، حرام راستہ اپناتے ہیں، اور ہر کسی کو بچانے کے لیے ارسل جیسا شخص موجود نہیں ہوتا۔ ہانیہ نے مسکرا کر ارسل کی جانب دیکھا تھا، جو اس کو باہوں کے حصار میں لیتا اسٹیج سے اتر چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو پرنسس؟ رحمت کو سوچوں کے سمندر میں ڈوبا دیکھ آیا نے کہا۔ سوچ رہی ہوں قسمت کتنی مہربان ہے مجھ پر، جس نے آپ جیسا محبت کرنے والے شوہر میری قسمت میں لکھا ایک خوبصورت چاند سا بیٹا مجھے عنایت کیا ہے، حالانکہ میں اس سب کے لائق نہیں تھی۔ رحمان کے چہرے پر پیار کرتے بولی تھی وہ۔ پرنسس، تم چاہتے ہو تمہیں بچپن سے میں پرنسس کیوں بلاتا ہوں؟ ناسمجھی سے دیکھا تھا اس نے ایان کی بات پر۔ کیونکہ پرنسس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، اور میں نے سوچا تھا جب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ گے تو میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ ہاں، مانا کہ تم تھوڑی بود بھٹک گئی تھی، مگر اب تو لوٹ چکی ہو۔ اس کو کمر سے تھامے اپنے ساتھ لگا تھا، ایان نے ماتھے پر پیار کیا تھا اس کو۔ وہ بھی خاموشی سے اپنا سر ایان کے سینے پر ٹکا نیند کے گوش میں جا چکی تھی۔ اذان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہیں جیسے ایبا کو اپنی باہ میں اٹھا تھا وہ گھبرا گئی تھی۔ اچانک اس افتاد پر ہماری شادی نہ تھوڑی عجیب اسٹائل میں ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم اس دن کو یادگار بنائے۔ میری وش تھی جو بھی میری دلہن ہوگی نا، اس کو میں ایسے ہی اٹھا کر روم میں لے کر جاؤں گا۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے ایبا کو کہا اور لا کر بیڈ پر بٹھایا تھا اس کو۔ ایبا اس کی آنکھوں میں اتنے محبت کے شور کو دیکھ آنکھیں جھکا گئی تھی۔ اوئے ہوئے، شرما گئی کیا؟ اس نے اس کو کسی نازک متا کی طرح خود کی جانب کھینچا تھا۔ آئی ایم بلیسڈ ود آن بیوٹیفل وائف،
اس نے ہموار اردو آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، خوبصورت سی چین اس کے گلے کی زینت بنایا۔ اس کے محبت سے بڑی آواز اور کمسان سے اپنے کان کے لوگ گردن پر محسوس کیے، وہ خود میں سمٹی تھی۔ سرگوشی میں کہتے اس کی سانسوں اور محبت کو خود میں قید کر گیا۔ آج دو دل دو جان ایک دوسرے کی محبت میں گم ہوئے تھے۔ تقدیر تو محرموں کو آپس میں ملایا تھا۔ سمندر کی اٹھتی موجیں، فضا میں رقص کرتی ہوائیں بے حد خوش تھی۔ بے شک مرد اور عورت دونوں کو چاہیے اپنے داماد کو اپنے محرم کے لیے بچا کر رکھے، کیونکہ حقیقی خوشی اور سکون سے محرم کی چاہت اسی کی محبت ہی دیتی ہے۔